سات سلام کا وظیفہ، یہ وظیفہ عام طور پر روحانی سکون، دشمنوں سے حفاظت، پریشانیوں سے نجات اور بیماریوں سے شفا کے لیے ہے۔ تو سات سلام ایک مشہور روحانی عمل ہے جو کہ مختلف مواقع پر قرآنی آیات کے ذریعے دعا اور برکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں 7 مخصوص قرآنی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے جنہیں 7 سلام کہا جاتا ہے۔ یہ آیات سلامتی، حفاظت، مشکلات سے نجات اور روحانی سکون کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ 7 سلام کی آیات: سورۃ یاسین، سلام قولا من رب الرحیم۔ سورۃ الصافات، سلام علی نوح فی العالمین۔ سورۃ الصافات، سلام علی ابراہیم۔ سورۃ الصافات، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ سورۃ الصافات، سلام علی الیاسین۔ سورۃ الواقعہ، فسلام لک من اصحاب الیمین۔ سورۃ الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور آخر میں سورۃ الحشر کی آخری آیت: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ معزز سامعین کرام، 7 سلام کا وظیفہ، یہ وظیفہ عام طور پر روحانی سکون، دشمنوں سے حفاظت، پریشانیوں سے نجات کے لیے اور بیماریوں سے شفا کے لیے کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار عمل: نمبر 1، باوضو حالت میں صاف جگہ پر بیٹھیں اور یہ وظیفہ کریں۔ نمبر 2، اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نمبر 3، 7 سلام کی آیات کو ترتیب سے تلاوت کریں۔ نمبر 4، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نمبر 5، اللہ سے اپنی حاجت اور دعا کے لیے مخصوص طور پر دعائیں کریں۔ وقت: یہ وظیفہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وقت دعائیں قبولیت کے ہیں۔ 7 دن مسلسل یہ عمل کرنے کے بھی تاکید کی جاتی ہے۔ نیت خالص ہو اور دل سے اللہ پر یقین رکھا جائے، وہی سب حاجات پوری کرنے والا ہے، وہی بیمار کو شفا دینے والا ہے، وہی دشمنوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ عمل اگر دل کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو پھر انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے۔ بالکل 7 سلام کا وظیفہ ایک نہایت ہی مؤثر اور برکت والا عمل ہے، لیکن اسے صحیح نیت اور ادب کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ یہاں مزید رہنمائی پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو زیادہ وضاحت مل سکے۔ 7 سلام کے وظیفے کے آداب: نمبر 1، خلوص نیت۔ یہ وظیفہ کرتے وقت اپنی نیت کو صاف رکھیں، تمام توقعات اللہ سے وابستہ کریں اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ نمبر 2، پاکیزگی۔ باوضو ہو کر، صاف کپڑے پہن کر، کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ کریں، یہ ادب اور اثر کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، توجہ اور یکسوئی۔ وظیفہ کرتے وقت دھیان اللہ کی طرف رکھیں اور دل کو بھٹکنے نہ دیں۔ آیات کو محبت اور غور فکر کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 4، وقت کی پابندی۔ اگر آپ 7 دن کا عمل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی وقت پر عمل کریں۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد بہتر وقت ہے۔ نمبر 5، آیات کا تلفظ۔ قرآنی آیات کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔
اگر کسی لفظ کا تلفظ سمجھ نہ آئے تو کسی عالم سے رہنمائی لیں۔ خاص حاجات کے ساتھ سلام، اگر آپ کسی خاص مقصد کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں تو درجے ذیل ہدایت پر ضروری عمل کریں۔ نمبر 1، دشمنوں سے حفاظت کے لیے روزانہ 7 سلام کے ساتھ سورۃ الفیل اور سورۃ الفلق بھی پڑھیں۔ دشمنوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ نمبر 2، بیماری اور شفا کے لیے 7 سلام کے بعد 41 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام پڑھیں۔ بیمار شخص پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے اسے پلائیں۔ نمبر 3، رزق میں برکت کے لیے 7 سلام کے ساتھ سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ رزق میں اضافے اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4، گھریلو مسائل کے حل کے لیے 7 سلام کے ساتھ سورۃ الم نشرح 94 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اللہ سے گھر میں سکون اور محبت کی دعا کریں۔ احتیاطی تدابیر: نمبر 1، یہ وظیفہ کسی کے خلاف بد دعا یا نقصان پہنچانے کے لیے نہ کریں۔ نمبر 2، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، جلد بازی یا مایوسی نہ کریں۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہونا۔ نمبر 3، اگر آپ کو وظائف کے بارے میں مزید سوالات ہوں تو کسی عالم دین یا معتبر شخص سے مشورہ کریں۔ دعا کا طریقہ: وظیفہ کے بعد دعا کریں اور اللہ سے یوں مخاطب ہوں: یا اللہ تیری رحمت اور سلامتی کے سلام، یا اللہ تیری رحمت اور سلامتی کے صدقے میری فلاں حاجت پوری فرما اور میری زندگی کو سلامت اور برکت سے بھر دے۔ یا اللہ تو سلام ہے اور سلامتی دینے والا ہے، مجھے ہر قسم کی شر سے، نقصان سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے اور وظیفے کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ اگر آپ مزید رہنمائی چاہتے ہیں تو میں 7 سلام کے وظیفے کے ہر پہلو کو مزید تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں، تو یہاں کچھ اور اہم نکات اور وضاحت دی جا رہی ہیں جو آپ کی رہائش کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ روحانی فوائد: نمبر 1، سلامتی اور حفاظت۔ یہ وظیفہ زندگی میں ہر طرح کی روحانی اور جسمانی سلامتی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کی خوف، جادو، حسد، شر سے بچانے کے لیے مؤثر ہے۔ نمبر 2، مشکل وقت میں سکون۔ اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یا دل بے چین ہے تو 7 سلام کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ نمبر 3، پریشانیوں کا خاتمہ۔ اللہ کی صفات السلام کے ذریعے دعا کرنے سے زندگی کی مشکلات میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 4، رشتہ داروں میں محبت۔ یہ وظیفہ اہل خانہ کے درمیان محبت، اتفاق پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ مزید وضاحت: یا سلام کا ورد 7 سلام کے بعد 313 مرتبہ یا سلام پڑھنا بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر حفاظت اور سکون کے لیے۔ نمبر 2، صدقہ کی اہمیت۔ وظیفہ کے ساتھ صدقہ دینا بہت اہم ہے۔ صدقہ روحانی اور جسمانی مسائل کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسم اعظم کی دعا۔ 7 سلام کے بعد اللہ کے اسماء الحسنى جیسے یا رحمان، یا سلام اور یا شافی کے ورد کو شامل کریں۔ یہ دعا کو جلد قبول کو قریب کر دیتا ہے۔ مخصوص تعداد: اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو درجے ذیل تعداد میں تلاوت کریں۔ 7 دن مسلسل 7 دن یہ عمل کریں۔ 41 دن، اگر معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو تو 41 دن تک یہ وظیفہ کریں۔ 100 مرتبہ ہر آیت کو 100 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر اگر آپ شدید مشکلات میں ہیں۔ مشکلات کے حل کے لیے فوائد: 7 سلام کے ساتھ نوافل ادا کریں، تاکید بھی کی گئی ہے
2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں، نماز حاجت، نماز کے بعد 7 سلام کا وظیفہ پڑھیں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں۔ مزید سوالات کے لیے نمبر 1، کیا آپ کسی مخصوص حاجت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، اگر آپ کو تلفظ، طریقہ کار یا دعا کے بارے میں کوئی مزید سوال ہو تو بتائیں، میں مزید وضاحت کر سکتا ہوں۔ اللہ آپ کے تمام مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔